نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وإلی عاد، اور قوم عاد کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، ہود کو بھیجا۔ قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، عبدو، تم سب عبادت کرو، اللہ، صرف اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ، افلا تتقون، تو کیا نہیں تم سب ڈرتے؟ قالا، کہا، الملأ، ان سرداروں نے، الذین، جنہوں نے، کفروا، سب نے کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں، انا لنراک، یقیناً ہم بے شک دیکھتے ہیں تجھے، فی صفاحت، بے وقوفی میں، وانا لنظنک، اور بے شک ہم یقیناً گمان کرتے ہیں تجھے، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیسا، نہیں ہے، بھی، مجھ کو، صفاحتاً، کوئی بے وقوفی، ولیکنی، اور لیکن میں، رسول ہوں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالات ربی، پیغامات اپنے رب کے۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الہ، الداعی الی الخیر، مکتوب، الی، اخاہم، اخوت، مواخات، قالا، قول، اقوال، مقولہ، اور قائل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یا قومی، یا اللہ، یا رب، قوم، اقوام، عبدو، عبد، معبود، اور عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الہی، الوحیت، الہ العالمین، حکم الہی۔ تتقون، تقوی، متقی، من، جانب، من، جملہ، من و ان۔ لنراکا، رویت حلال کمیٹی، رویت باری تعالیٰ۔ لنظنک، ظن غالب، ظن سوء اور بد ظن۔ الکاذبین، کذب، کذاب اور تکذیب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رسول، رسالتی، مرسل، الیہ، رسالت اور ترسیل۔ العالمین، عالم اسلام، عالم کفر اور عالم برزخ۔ ابلغکم، ابلاغ، مبلغ، تبلیغ اور بالغ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس، ملأ، سرداروں نے، صفاحتم، بے وقوفی، یہ دو ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی ورڈز ہمارے پاس ریپیٹڈ ہیں اور اردو سے ریزمبل کرنے والے ورڈز ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی آیات میں قوم نوح کے بارے میں بتایا ہمیں، اور اب قوم عاد کا ذکر شروع ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 65 میں سٹارٹ ہے یہاں سے، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قوم عاد کی طرف کس کو بھیجا؟ ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اور یہ جو ہود بھائی تھا وہ قومی بھائی تھا، اور اس نے کیا کہا؟ اے میری قوم، یعنی تعلیمات دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کی وہی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی بھی وہی تھی، اور اب عاد کی طرف جو بھیجا ہود کو، تو ہود کی کیا تعلیمات تھی؟ صرف اللہ کی عبادت کرو، وحدانیت۔ ہر پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں؟ صرف وحدانیت، اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی وہ واحد یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی تم غیر اللہ کو عبادت میں ساتھ شریک کر کے اور ان کو اپنا معبود بناتے ہو، اور یہ سارا کچھ ان سے کرتے ہو، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، بے شک ہم یقیناً دیکھتے ہیں تجھے بے وقوفی میں، اور بے شک ہم یقیناً خیال کرتے ہیں تجھے جھوٹوں میں سے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بات بھی مشترک ہے کہ ہر قوم میں دین کو خراب کرنے والے، دین کو نہ ماننے والے اور ایمان نہ لانے والے جو لوگ تھے، مخالفت کرنے والے، وہ زیادہ تر سردار تھے، کیونکہ ان کے پاس جاہ و جلال تھا، رتبہ تھا، پیسہ تھا، تو اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے ساتھ باقی قوم بھی ایمان لے آتی، اور اگر وہی نہیں مان رہے تو پھر کسی اور کے ماننے کی تو گنجائش پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی ہر قوم میں شروع ہوئی بات خرابی کی مالدار لوگوں سے، سرداروں سے، حاکموں سے۔
تو انہوں نے کیا کہا، ہود علیہ السلام کو ہی کہہ دیا کہ ہم تو تجھے ہی جھوٹا سمجھتے ہیں، تو بے وقوف ہے جو تو ہمیں راہ حق کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیمات دیتا ہے، ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، ہود نے کہا، اے میری قوم، نہیں ہے مجھ کو کوئی بے وقوفی، یعنی مجھے کوئی بے وقوفی نہیں، نہ میں کوئی بے وقوفی کا کام کر رہا ہوں، لیکن میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس کی تعلیمات کو عام کرنے والا ہوں، اور میں اللہ کی تعلیمات ہی تم تک پہنچانے والا ہوں، تم اس کو مانو اور اس پر ایمان لاؤ۔ یعنی تمام جہانوں کے رب کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ بھی اس بات کا ذکر ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کی تعلیمات بھی اپنی طرف سے نہیں ہیں، تمام پیغامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور انہیں کی طرف سے پہنچانے والے ہیں۔